بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب علم، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پچھلے دنوں میں لغو اور قلین سبق جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی ریڈنگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہم جو الفاظ معنی ہیں وہ بھی یاد کر رہے ہیں، تاکہ الفاظ معنی اگر ہمیں آئیں گے تو ہمیں تحریر کی سمجھ آئے گی۔ جیسے کہ آج ہم پھر اگلا جو ہے وہ تحریر جو پیراگراف ہے اس کی جو پڑھائی ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئیں، دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، یعنی کہ جو الماریاں تھیں ان میں جلد کی ہوئی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے اس کا معنی بھی لکھا ہوا ہے، جلد کی ہوئی کتابیں۔ کارنیس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان، دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے۔ اب دیکھیں جو تپائی ہوتی ہیں، تپائیوں کا مطلب لکھا ہوا ہے چھوٹی میز، ٹھیک ہے، چھوٹی میز کو کہتے ہیں تپائی، اور مزین کہتے ہیں آراستہ، سجا ہوا، ٹھیک ہے۔ گلدان پھول رکھنے کا برتن، اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے تھے۔ وسط میں یعنی کہ درمیان میں، وسط میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے، کینوس نقاشی کا کپڑا، ٹھیک ہے جی، سادہ اور صاف ہے۔ قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح، روشندانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی۔ صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ۔ اب دیکھیں نا تجمل کی، اب یہ سوال آ سکتا ہے کہ تجمل کی عمر کتنی تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال بن گیا کہ تجمل کی عمر کتنی تھی۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان تھی۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہوں سبق کو تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سے ایسے سوالات جو مختصر سوالات ہوتے ہیں وہ سبق میں سے نکال کر پیپر میں دے دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا تو آپ یقیناً، یہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب بڑی آسانی سے دے لیں گے۔ تجمل، یہ اختر کہاں ہے بابا؟ بابا جو ہے وہ پھر کہتا ہے ادھر باغ میں ہے سرکار۔ تجمل کہتا ہے کہ ابھی تک باغ میں، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا کہتا ہے ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔ رات سرکار خاموش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں جو خاموش ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے، یہ منظر اس نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تجمل، رات کیا؟ بابا کہتا ہے کہ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہوا یہ سرکار کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے۔ شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی۔ تجمل، اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ الگ تھلگ کا مطلب ہوتا ہے سب سے علیحدہ۔ تو اصل میں جو تجمل کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو فنکار ہوتے ہیں یا مصور ہوتے ہیں،
وہ اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں اور وہ دنیا سے ان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں جو فنکار اور مصور لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے آج عزیز طلبہ اس سبق کے جو پیراگراف ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے، پیراگراف کو پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ الفاظ معنی آپ کو بتا دیے ہیں میں نے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اب جب پیرا پڑھیں گے، سبق کو پڑھیں گے، تو آپ کو سارے سبق کی سمجھ جو ہے وہ آسانی سے آ جائے گی، کیونکہ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں، اور آئندہ بھی میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا، اور پھر آپ جب سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اگر آپ سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر ہی آپ اس کا خلاصہ جو ہے وہ کر پائیں گے، اس کے سوالوں کے جواب دے پائیں گے، اس کے پیراگراف کی تشریح کر پائیں گے۔ خط کشیدہ لفظوں کے معنی، یہ الفاظ معنی اگر آپ نے یاد کر لیے تو آپ کے خط کشیدہ لفظوں کے جتنے بھی معنی ہیں وہ آپ کے درست ہوں گے، اور آپ کا جو سوال ہے، جو سوال نمبر آپ کا 3 ہے آپ کے پیپر کا، کہ خط کشیدہ لفظوں کے معنی، پیراگراف کی تشریح، حوالہ متن، وہ اچھے طریقے سے آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ گھروں پر محنت کریں گے اور تمام جو سبق پڑھائے جا رہے ہیں ان کو یاد کر کے آئیں گے۔ السلام علیکم۔